میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دو اس میں سوال ہے۔ پہلے تو یہ کہ وقف کا قانون مسلمانوں کے پس منظر میں ان کے تاریخ میں کیا رہا ہے، اس کی کیا افادیت ہے اور کس طرح فنکشن کرتا ہے، اور دوسرا یہ اسی میں کہ مسلمانوں کے قانون کو جب ایک سیکولر جدید ریاست میں جب اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے اس میں کیا چیز محدود رکھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ جناب، تمام لوگوں کی خدمت میں آداب اور سلام، ہندوستان سے جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے، دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو تاریخی تناظر ہے اس کے اندر چیزوں کو سمجھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی حقیقت میں سمجھیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ان کی تاریخ اور فقہی ٹریڈیشن سے وابستہ ہیں اس کو وہ بھی شریعت کے احکامات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں تجارت کے، لین دین کے بہت سارے معاملات ہیں جو فقہ کے اندر زیر بحث آئے ہیں، لیکن بتدریج آج آپ اگر بات کریں یا ان سے اختلاف کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ شریعہ پرنسپل سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی شریعہ پرنسپل کہاں ہے تو کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہی معاملہ دیکھیے آپ کے شادی کی عمر کے بارے میں جب بحث ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ وقف کا معاملہ بھی اسی طریقے کا ہے۔ ہماری فقہ میں چونکہ جو دین نے اصول بیان کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کرو جس میں دھوکہ دہی ہو، ضرر ہو، غرر ہو، تو اس کو سامنے رکھ کر وقف کی چیزوں کی کچھ اطلاقی مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شریعت کا مقرر کردہ ایسا فریم ورک ہے جس کے تحت کوئی معاملات ہونے ہیں۔ یہ بڑی سادہ سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مال کے بارے میں یہ حق دیا ہے کہ ہم جو چاہے وصیت کرنا چاہیں تو کر لیں، یعنی ہر انسان کو اپنے مال کی وصیت کا حق ہے۔ تو یہ مال کی بنیادی طور پہ وصیت ہے جو انسان کرتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد اتنا مال کسی خاص غرض کے تحت مختص کر لیا جائے۔ وہ کسی پانی کی سبیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی تعلیمی ادارے کے اخراجات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سرائے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے ترکے میں سے وصیت کا حق آپ کو دیا۔ اس حق کے تحت مسلمانوں نے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ جو زیادہ متول اور آسودہ حال لوگ تھے انہوں نے مستقل ایک انسٹیٹیوشن سا بنانا شروع کر دیا کہ ایک بڑی وقف املاک بن گئیں۔ جو بڑے تجار تھے وہ بھی بناتے تھے، بادشاہ جو تھے وہ بھی بناتے تھے، اپنے مال میں سے گویا افادہ عام کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ چیز کو مختص کر لیا جائے۔ تو یہ چیز بالکل دنیا کے اندر مانی جانے والی چیز ہے۔ یا امریکہ میں دیکھیں، باقی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ وقف کر دیتے ہیں، اور وقف کر کے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو جدید جو سیکولر لاء ہے دنیا بھر کے اندر، اس کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے متصادم ہو یا اس کو کانفلکٹ میں لے کر آتی ہو۔ پرابلم وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب آپ اس سادہ سی بات کو ایک خاص شریعہ پرنسپل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں کوئی خاص چیز ہے ہمارے دین میں یا ہمارے فقہی قانون میں، اور پھر اس کی کچھ اطلاقی سی چیزیں ہیں جو مسائل ہر جگہ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہر چیریٹی کے دنیا بھر میں لاز بنے ہوئے ہیں، اور وہ لاز انہی اصولوں پہ بنے ہوئے ہیں کہ ضرر و غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کے خلاف زیادتی نہ ہو، کوئی تعدی نہ ہو، کوئی لوگ اس طریقے سے اس کی حق تلفی نہ کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو یہاں سے اگر آپ پیش کریں گے بجائے یہ کہ اس کو آپ کوئی شریعہ پرنسپل بنا کے پیش کریں، تو جدید جو دنیا کا قانون ہے اس کے اندر اور اس میں کوئی تصادم نہیں، بلکہ لوگ اس کو بہت فروغ دیں گے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو نان پروفٹ جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو ریاستیں سپورٹ کرتی ہیں، اور ہر ریاست کی خواہش ہوتی ہے کوئی بھی ریاست جو افادہ عام کی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو ہر جگہ پر بہت سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان بھی اگر ہندوستان کے اندر اس کی حقیقت کو سامنے رکھے کہ بھئی ہم ہندوستانیوں کے افادہ عام کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، تعلیم کے میدان میں، کھانے پینے کے میدان میں، باقی چیزوں میں، تو ہم اپنی سوسائٹی کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گا کہ ہر کوئی اس کو بڑے مستحسن نگاہ سے دیکھے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک بالکل سادہ سی چیز کو، بدیہی سی چیز کو، معروفات میں سے مبنی چیز کو اٹھا کر اس شریعت کے پس منظر میں پیش کرتے ہیں تو لوگ پھر اس سے ذرا تھوڑا سا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ قانون کی بحثیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ کہ بھئی اگر یہ شریعت کا لاء آئے گا تو پھر سیکولر لاء کا کیا ہوگا، پھر قانون کی یونیفارمٹی کا کیا ہوگا، پھر ہر کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا سوسائٹی میں کہ میرے مذہب میں تو یہ لاء ہے، تو پھر اسٹیٹ چلے گی کیسے؟ تو یہ بلا وجہ کا کانفلکٹ ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کانفلکٹ بنا کے پیش کیا جائے۔